غلط ہو یا صحیح ہو، معلومات کی شیئرنگ اور انٹرنیٹ صارفین کی اس میں شمولیت کے لیے انٹرنیٹ فورم کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے۔ انٹرنیٹ پہ اپنے خیالات یا معلومات کا اظہار کرنے کے لیے سب سے اچھی جگہ انٹرنیٹ فورمز ہی ہیں، جن پہ آپ رجسٹریشن کروائے بغیر یا رجسٹریشن کرانے کے ساتھ ساتھ اپنی بات لکھ سکتے ہیں، اور آپ کی لکھی ہوئی بات فی الفور کروڑوں لوگوں کے لیے قابل رسائی ہو جاتی ہے۔ اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنیٹ فورمز نے انٹرنیٹ صارفین کو اپنے خیالات کا اظہار کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کیا گیا ہے۔ اگر ہم اس بات کو دیکھیں کہ انٹرنیٹ فورمز کی تعریف کیا ہو سکتی ہے، مطلب کیا ہے یہ اور کیوں استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کو ہم اس مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پرانے زمانے میں لوگ اپنے محلوں میں اور گلیوں میں چوپال لگایا کرتے تھے، یعنی کہ شام کے وقت جب اپنے تمام کاموں سے وہ فارغ ہو جایا کرتے تھے تو آپس میں مل بیٹھنے کے لیے وہ ایک جگہ مخصوص کر لیتے تھے، اور اس میں تمام محلے والے یا ارد گرد کے لوگ آ کے بیٹھا کرتے تھے اور اپنے مسائل اور دوسری ضروری بات یا ملکی مسائل یا سیاست یا کسی خاص واقعے کو ڈسکس کیا کرتے تھے۔ مگر ترقی کی اس تیز رفتاری نے جینے کے نئے نئے ڈھنگ سکھائے، اور یہ چوپال گلی محلوں سے نکل کے اب پوری دنیا میں محیط ہو چکے ہیں، اور اب ان کو انٹرنیٹ فورم، ڈسکشن گروپس، ڈسکشن بورڈ، ویب فورمز، بلیٹن بورڈز اور اسی طرح کے دوسرے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی آن لائن ویب ایپلیکیشنز ہوتی ہیں جو کہ انٹرنیٹ صارفین کی ارسال کردہ پوسٹ اور بحث پہ مبنی ہوتی ہیں۔ انٹرنیٹ فورمز کسی بھی موضوع پہ بحث کرنے کے لیے بہترین مانے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انٹرنیٹ پہ ہر موضوع کے لیے فورمز موجود ہیں۔ فورمز کی مقبولیت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ان پہ اپنی آرا شامل کرنا کچھ مشکل نہیں۔ اگر فورم پہ رجسٹریشن لازمی ہے تو آپ وہاں رجسٹریشن کرانے کے بعد کسی بھی تھریڈ یعنی فورم کے کسی صارف کا شروع کردہ موضوع اس کے جواب میں اپنی آرا لکھ سکتے ہیں۔ بہت سے فورمز ایسے بھی ہیں جن پہ اپنی آرا پوسٹ کرنے کے لیے رجسٹریشن کا عمل ضروری نہیں ہوتا، اس لیے آپ فوراً ہی اپنی پوسٹ ارسال کر سکتے ہیں۔ فورم صرف بحث و مباحثے کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ معلومات کی فراہمی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، ساتھ ساتھ ہی اپنے مسائل کا فوری حل حاصل کرنے کے لیے بھی ایک ذریعہ ہے۔ یعنی آپ کسی مسئلے کا شکار ہیں یا کسی سوال کا جواب آپ کو درکار ہے، یا کوئی مسئلہ ہے، کمپیوٹر آپ کا خراب ہو گیا ہے، یہ روزمرہ زندگی کے معاملات ہیں، تعلیمی مواد کے سلسلے میں کوئی مدد درکار ہے، یا کوئی آپ کو سافٹ ویئر درکار ہے، یا وہ سافٹ ویئر آپ سے چل نہیں پا رہا، اس کی رہنمائی آپ کو چاہیے، یہ سب کام فورمز پہ چند منٹوں میں حل کیا جا سکتا ہے۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کے جدید انٹرنیٹ پہ ڈسکشن فورمز یا بلیٹن بورڈ معلومات کی شیئرنگ اور صارفین کے مسائل حل کرنے کے لیے بہت ہی اہم مقام رکھتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا اس بات پہ غور کریں کہ یہ کام کس طرح کرتے ہیں، تو جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ایک آن لائن ویب ایپلیکیشنز ہوتی ہیں، اور ان کو مختلف دستیاب پروگرامنگ لینگویجز جیسے ASP، PHP، .NET، جاوا اور پرل وغیرہ میں لکھا جاتا ہے، اور یہ ایک مکمل پیکج کی شکل میں دستیاب ہوتی ہیں۔ فورمز پہ کی گئی تمام پوسٹ اور فورم کی تمام سیٹنگز ایک ڈیٹا بیس میں محفوظ کی جاتی ہے۔ کچھ فورمز ایسے بھی ہیں جنہیں ڈیٹا بیس کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ ٹیکسٹ فائل ہی میں معلومات محفوظ کر لیتے ہیں۔ مگر ایسے فورمز تھوڑے سست رفتار ہوتے ہیں اور غیر مستحکم ہونے کی وجہ سے اب یہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ فورمز بنائے بنائے بھی ملتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ نے اپنا ہوسٹ پلان لیا ہوا ہے تو اس میں کچھ ایسی آپ کو چیزیں آلریڈی بنی بنائی دی جاتی ہیں ریڈی میڈ، جس میں ایک فورمز بھی ہے کہ آپ جسٹ کلک کریں، اور کلک کرنے کے بعد وہ چند منٹوں میں آپ کے بتائے ہوئے ڈومین پہ وہ فورم انسٹال ہو جاتا ہے۔ باقی سیٹنگز وغیرہ آپ کو خود کرنی پڑتی ہے۔ فورمز چلانے کے لیے یہ کسی ایک فرد کا یا دو فرد کا کام نہیں ہے، اس کے لیے پوری ٹیم چاہیے ہوتی ہے جو مکمل فورم کو چلاتی ہے۔ تو جیسے بات ہو رہی تھی کہ اس کو انسٹال کرنے کے بعد آپ اس کو آسانی سے اپنے پسندیدہ ڈومین پہ چلا سکتے ہیں۔ فورم اوپن سورس بھی دستیاب ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں مختلف بنے بنائے فورمز بھی دستیاب ہیں،
یہ فورم کمرشل بھی ہیں اور اوپن سورس بھی. ہر فورم پیکج کی اپنی خصوصیات اور خامیاں ہیں. اگر کمرشل پیکج کی بات کی جائے تو سب سے بڑا نام وی بلیٹن کا ہے. اس وقت انٹرنیٹ پہ چلنے والے اکثر فورم وی بلیٹن ہی استعمال کر رہے ہیں. یہ اپنی بے مثال خوبیوں کی وجہ سے لوگوں کی اولین پسند ہے. یہ ایک مکمل پیکج ہے جس میں فورم کے لیے تمام تر چیزیں موجود ہیں اور سیکیورٹی کے حوالے سے بھی ایک مکمل اور محفوظ سافٹ ویئر ہے. اگر اوپن سورس کی بات کریں تو اس میں سب سے نمایاں نام PHP کا ہے اور اب زیادہ تر PHP ہی استعمال کیا جا رہا ہے. مگر ہم اس حوالے سے بات نہیں کر رہے ہیں. ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے SEO کے حساب سے مختلف فورمز کو ہم کیسے استعمال کریں گے اور کس طرح ہم ایک فورم پہ اپنا پروفائل بنائیں گے اور اپنا لنک لگائیں گے، بیک لنک بنائیں گے، اور کس طرح بیک لنک لگاتے ہوئے ہم اپنی سائٹ کو محفوظ طریقے سے آگے بڑھا سکتے ہیں. اگلے لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک فورم کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے اور اس فورم پہ پروفائل بناتے ہوئے ہم محفوظ طریقے سے کس طرح کام کر سکتے ہیں.